السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وعن ابی امامۃ الباہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجہ وضعفه ابو الحاتم۔ وللبہقی الماء طہور الا ان تغیر ریحه او طعمه او لونه بنجاست تحدث فيه۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں آج پھر بلوغ المرام کی درس کی دوسرے سبق میں جو ہے جمع کیا ہے۔ یہ تیسرا سبق ہے۔ کل ہم نے شروع کی 2 حدیثیں پڑھی تھیں جس میں پانی کی اقسام ماء المطلق کے بارے میں بتا گیا ہے کہ دریا کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، اسی طرح جو بارش کا پانی ہے، اسی طرح جو بخارات کے پانی ہیں، یہ سارے پانی کا اصل یہ مطلق ہے اور اصل یہ پانی پاک ہے۔ وہ طہور ہے جو خود بھی پاک ہے اور پاک کر سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم پانی کی ناپاکی کے بارے میں بتائیں گے کہ پانی کس طرح ناپاک ہوتا ہے، پانی کس طرح ناپاک ہوتا ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصل جو پانی ہے وہ پاک ہے۔ ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ بئر بضاء کی حدیث جو ہم نے سنائی تھی، اس میں نبی علیہ السلام نے پانی کا حکم بتاتے ہوئے فرمایا کہ پانی ناپاک ہے، کوئی چیز اسے پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی۔ یہاں آگے 2 حدیثیں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ ان حدیثوں میں پاک اور ناپاک کی پہچان کی مقدار بتائی گئی ہے۔ کتنا پانی ہو تو پاک رہتا ہے، کتنا ناپاک ہوتا ہے، اس میں گندگی گرنے کی وجہ سے پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں۔ حضرت ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الماء لا ينجسه شیء، پانی کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کرتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا ما غلب على ریحہ، سوائے اس کی بو غالب آ جائے، کسی چیز کی گرنے کی وجہ سے اس کا بو غالب ہو جائے، وطعمہ، اور اس کا ذائقہ غالب ہو جائے، ولونہ، اور اس کا رنگ غالب ہو جائے۔ یہاں اور کے الفاظ ہیں، اس کے معنی تینوں بدلیں گے تب پانی ناپاک ہوگا۔ اس کا رنگ، بو، ذائقہ تینوں بدلیں گے تب وہ پانی ناپاک ہوگا، اور اس میں نجاست کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث ابن ماجہ نے اس کی روایت کیا ہے، لیکن ابو حاتم کہتے ہیں یہ ضعیف ہے۔ اس کے ضعف کا تو اتفاق ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بہقی کی روایت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ وللبہقی، بہقی کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر بھی کچھ ضعف ہے، لیکن جمہور علماء اس پہ ہیں کہ اس کی جو بات ہے وہ حق ہے، اور مختلف طرق کی وجہ سے اس کو قابل حجت قرار دیا گیا ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الماء طہور، اصل پانی تو پاک ہی ہوتا ہے، پانی مطلق پاک ہی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ، یا اس کی بو بدل جائے، یا اس کا رنگ بدل جائے، اور یا اس کا ذائقہ بدل جائے۔ کیسے بدل جائے؟ بنجاست، کوئی نجاست گرنے کی وجہ سے، کوئی گندگی، کوئی ناپاک چیز گرنے کی وجہ سے۔ یعنی بعض اوقات پانی کے اندر صابن گر جاتا ہے، رنگ بدل گیا، بو بدل گیا، لیکن وہ ناپاک نہیں تھا۔ پتے گر جاتے ہیں، وہ ناپاک نہیں تھا۔ مٹی میں گر جاتا ہے، رنگ بو بدل جاتا ہے، وہ ناپاک نہیں تھا۔ کوئی چیز اس کے اندر تھا، کیونکہ ناپاک نہیں تھا تو وہ پانی ناپاک کے حکم میں نہیں آتا۔ اگر نجاست، کوئی پلید چیز، ناپاک چیز اس میں گری ہو، اس کی وجہ سے یہاں جو الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ، کہ او بھی بتایا کہ رنگ بدل جائے، یا ذائقہ بدل جائے، یا جو ہے بدبو بدل جائے، یہ تینوں میں سے ایک بھی بدل جائے، تینوں چیز نہیں، ایک بھی بدلا ہو،
تب بھی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ نجاست گرنے کی وجہ سے اس پانی کا رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، یا ذائقہ بدل گیا، یا تین میں سے ایک چیز بھی بدلی تو پانی ناپاک ہے، استعمال نہیں کی جا سکتی ہے، اسے وضو یا پاکیزگی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ ایک عام حکم بتا دیا گیا ہے، عام حکم جو بھی پانی ہو، اور یہ ساری دنیا کی ہر طرح کی پانی کے لیے ایک اتفاق ہے، جو بھی پانی ہو، کہیں کا بھی پانی ہو، کسی بھی شے میں ہو، کوئی نجاست گرنے کی وجہ سے، گندگی گرنے کی وجہ سے اس کی رنگ یا بو یا ذائقہ یا تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی تو وہ پانی حکماً ناپاک ہے، اس کو پاک نہیں کہیں گے۔ اس کے ساتھ دوسری حدیث پڑھتے ہوئے جائیں تاکہ ہمیں سمجھنا ذرا آسان ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں غور کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے۔ قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی 2 قل کے برابر ہوں، ناپاکی اس کے اندر نہیں آتی۔ وفی لفظ لم ینجس، ایک اور روایت میں ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اخرجہ 4، چاروں نے اسے روایت کی، چاروں سنن کی کتاب ہیں، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ وصححہ ابن خزیمہ و ابن حبان والحاکم، ابن خزیمہ نے بھی، ابن حبان میں بھی، اور مستدرک حاکم، تینوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس حدیث کے اندر یہ بات بھی میں کہتے ہوئے جاؤں کہ کچھ علماء میں